حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کے مشہور صحابی اور عظیم جنرل تھے۔ ان کا شمار ان چند کمانڈروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی۔ آپ کا لقب سیف اللہ، اللہ کی تلوار تھا، جو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ خالد بن ولید نے اسلامی فتوحات میں مرکزی کردار ادا کیا اور اسلامی فوج کو ناقابل شکست بنا دیا۔ خالد بن ولید قریش کے معزز خاندان بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے اور وہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام کی ابتدا میں آپ اسلام کے سخت مخالفین میں شامل تھے اور جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوئے تھے، مگر 8 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں وقف کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کئی جنگیں لڑے، ان میں سے کچھ جنگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نے جنگ موتا 8 ہجری میں، یہ جنگ اسلام اور رومی سلطنت کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، لیکن ان کی شہادت کے بعد خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ اپنے بے مثالی حکمت عملی سے انہوں نے اسلامی فوج کو پسپائی سے بچایا اور کامیابی واپسی کو یقینی بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا۔ فتح مکہ 8 ہجری، حضرت خالد بن ولید فتح مکہ میں اسلامی لشکر کے ایک حصے کے قائد تھے۔ انہوں نے بغیر خون بہائے مکہ میں داخل ہوئے اور اس کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ فتح اسلامی تاریخ میں ایک بڑی کامیابی تھی، جس کے بعد مکہ کے بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کا سامنا قبیلے عزان سے ہوا۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے اہم کردار ادا کیا اور کفار کے لشکر کو شکست دی۔ بعد میں طائف کا محاصرہ بھی کیا گیا، جہاں خالد بن ولید کی قیادت میں اسلامی لشکر نے کفار کا مقابلہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کو عراق کی مہم پر روانہ کیا گیا۔ انہوں نے عراق کے متعدد علاقوں کو فتح کیا، جن میں اللیث، ہرا، انبار شامل ہے۔ ان فتوحات میں عراق میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جنگ یرموک 15 ہجری میں ہوئی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی بڑی اور فیصلہ کن جنگوں میں ایک تھی، جو رومی سلطنت کے شام کے مقام یرموک پر لڑی گئی۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اسلامی فوج نے رومیوں کو بھاری شکست دی، جس کے نتیجے میں شام کا بیشتر حصہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ خالد بن ولید نے شام کے شہر دمشق کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی فتوحات کی بدولت شام اور اس کے گرد و نواح کے علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ یہ فتوحات کے بعد اسلامی سلطنت کے پھیلاؤ کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ خالد بن ولید نے رومیوں کے خلاف دیگر کئی مارکوں میں بھی نمایاں کارنامے انجام دیے۔ ان کے عسکری حکمت عملی، تیز رفتار حملوں اور فوری فیصلے نے اسلامی فوج کو بے شمار کامیابیاں دلائے۔ ہرا عراق کا ایک اہم شہر تھا، خالد بن ولید نے فتح کیا۔ ہرا کی فتح سے اسلامی فوج کو وسائل اور حکمت عملی میں مزید تقویت ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عسکری حکمت عملی دنیا بھر میں مثالی سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ متحرک حملوں پے در پے اور غیر موقع حربوں سے دشمنوں کو حیران اور پریشان کیا۔ ان کی قیادت میں اسلامی فوج نے کبھی شکست کا سامنا نہیں کیا، جو ان کی بہترین جنگی حکمت عملی اور مہارت کا ثبوت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات 21 ہجری میں ہوئی۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ وہ جنگ کے میدان میں شہادت پائے، لیکن قدرت نے انہیں بستر پر وفات دی۔